مرکز کی مودی حکومت کی جانب سے وقف ترمیمی بل لوک سبھا میں پیش کیے جانے کا معاملہ ان دنوں سرخیوں میں ہے۔ بی جے پی پر وقف مخالف اور مسلم مخالف ہونے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ کانگریس اس معاملے میں مودی حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہے، لیکن اپنا گریباں نہیں جھانک رہی ہے۔ کرناٹک میں کانگریس کی ہی حکومت ہے اور یہاں پر وقف بورڈ کا برا حال ہے۔ تقریباً 1 سال سے کرناٹک وقف بورڈ لاوارث ہے، بیڈ لیس ہو چکا ہے۔ اس کا کوئی سربراہ نہیں ہے۔ بات یہی نہیں رکتی، کوئی مستقل ACEO بھی نہیں ہے۔ خان پرویز کے تبادلے کے بعد سے وقف بورڈ بیڈ لیس ہو چکا ہے۔ فی الحال وزارت اقلیتی بہبودی کے ڈائریکٹر جیلانی مکاشی کو وقف بورڈ کے CEO کی اضافی ذمہ داری دی گئی ہے، جو کسی بھی معاملے سے جانکاری کی بات نہیں کرتے۔ جب بھی ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ لا علمی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہاں انچارج ہوں اور مجھے پوری طرح سے معلومات نہیں ہے۔ وزارت اقلیتی بہبودی کے ڈائریکٹر کے طور پر ہی جیلانی مکاشی کے پاس اتنا زیادہ ورک لوڈ ہے کہ وقف بورڈ کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں۔ مستقل CEO نہ ہونے کی وجہ سے وقف بورڈ کے سارے اہم فیصلے التوا کا شکار ہیں۔ ساری اہم فائلیں رکی ہوئی ہیں۔ وقف بورڈ کے ملازمین کو بھی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ معمول کی فائلوں پر بھی CEO کے دستخط لینے کے لیے محکمہ اقلیتی بہبودی کے دفتر کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں۔ فائلوں کو ادھر سے ادھر لے جانے کے چکر میں کئی اہم فائل مس پلیس بھی ہو رہی ہیں، جس سے ریکارڈز ضائع ہونے کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ مستقل CEO نہ ہونے کی وجہ سے عدالتوں میں بھی زیر سماعت مقدموں کی صحیح پیروی نہیں ہو پا رہی ہے۔ تکنیکی طور پر جب کوئی فریق کرناٹک وقف بورڈ کے خلاف مقدمہ دائر کرتا ہے تو بائی ورچو CEO وقف بورڈ کو ہی پارٹی بنایا جاتا ہے۔ وقف بورڈ میں مستقل CEO نہ ہونے کی وجہ سے وقف بورڈ کے کئی ایک مقدمات میں بورڈ کو پشیمانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عدالتوں سے وقف بورڈ کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں۔ بی جے پی دور حکومت میں شفیع سعدی نے دوڑ دھوپ کر کے وقف بورڈ کے لیے مستقل CEO کا حکومت سے تقرر کرا لیا تھا۔ اب جبکہ ریاست میں کانگریس حکومت ہے جسے اقلیت نواز حکومت کہا جاتا ہے، اس پر بھی تھوڑا امتیاز یہ بھی ہے کہ وزیر وقف BZ ضمیر احمد خان خود کو تحفظ وقف کے لیے سنجیدہ بتاتے ہیں۔ موجودہ سدرامیا حکومت میں ضمیر احمد خان کو ایک طاقتور وزیر اور CM سدرامیا کا کافی قریبی مانا جاتا ہے۔ بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ کوئی بھی اہم فیصلہ لینے سے قبل سدرامیا ضمیر احمد خان سے مشورہ ضرور کرتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ کرناٹک وقف بورڈ کے چیئرمین انور باشا بھی ضمیر احمد خان ہی کی چوائس ہیں۔ وقف بورڈ چیئرمین کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنا محکمہ بخوبی چلائے۔ دیکھا جاتا ہے کہ وقف بورڈ چیئرمین ہمیشہ وزیر وقف کے ساتھ ہی رہتے ہیں، ایک ہی گاڑی میں دونوں لیڈرز گھومتے ہیں، لیکن وقف بورڈ چیئرمین متعلقہ وزیر کے روبرو یہ معاملہ شاید نہیں اٹھا رہے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزیر وقف خود ہی CEO کی تقرری کے تعلق سے سنجیدہ نہیں ہیں، یا پھر وزیر وقف ہی ریاستی حکومت پر مستقل CEO کی تقرری کے لیے دباؤ نہیں بنا پا رہے ہیں۔ وقف بورڈ کے CEO کا عہدہ خالی رہنے سے کرناٹک کے عوام میں کئی ایک شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ ایسا مانا جا رہا ہے کہ وقف بورڈ چیئرمین اور وزیر وقف اپنی منمانی چلانے کے لیے CEO کا عہدہ خالی رکھے ہوئے ہیں۔ سماجی انصاف کا تقاضا یہ بھی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ IAS یا کم از کم KAS کیڈر کے افسر کو وقف بورڈ کا CEO بنایا جاتا تاکہ وقف بورڈ کے انتظامی امور کی صحیح نگرانی ہو سکے، لیکن اس کے برعکس وقف بورڈ میں CEO کسی دوسرے محکمے سے ڈپیوٹیشن پر تقرر کیے جا رہے ہیں، جو کہ نہ تو IAS ہیں اور نہ ہی KAS۔ اگرچہ کرناٹک کی اقلیتی نواز سدرامیا حکومت واقعی وقف کے تعلق سے سنجیدہ ہے تو اسے فوری طور پر کم از کم KAS کیڈر کے افسر کو کم از کم 3 برسوں کے لیے مستقل CEO کے طور پر تقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، بنگلورو۔